الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات پہ ایک سرسری سی نظر ڈالیے۔ یہ کائنات بہت حسین ہے۔ وادی کائنات میں حسن کے دریا بہہ رہے ہیں۔ اسے دیکھنے کے لیے ایک خاص نظر چاہیے۔ اگر نیلی فضاؤں، اودی گھٹاؤں، سبزہ زاروں، کوہساروں، سمندروں، ساحلوں، لہلہاتی ہوئی کھیتیوں اور مسکراتی ہوئی کلیوں میں اللہ نظر نہیں آتا تو پھر وہ جنت میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس کائنات کو دیکھنے کے بعد انسانی ذہن میں کئی سوالات ابھرتے ہیں۔ مثلاً زمین پر جانوروں کی لاکھوں انواع آباد ہیں۔ ان کی شکلیں، آوازیں، عادتیں اور رنگ ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں؟ نمبر 2، لومڑی کے بطن سے لومڑی ہی پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ لومڑی ہی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ خرگوش پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ نمبر 3، عقل و شعور کی دولت صرف انسان کو کیوں ارزانی ہوئی اور باقی تمام کائنات اس سے کیوں محروم رہ گئی؟ نمبر 4، کائنات میں حرارت و برودت کا توازن کس نے قائم کیا؟ نمبر 5، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی بھی مرتبہ میں ایک دھماکہ ہو اور کوئی ضخیم لغات یا موجم تیار ہو کر باہر آ پڑے؟ اگر یہ ممکن نہیں تو پھر کاسمائی دھماکوں سے یہ کتاب کائنات جس میں ان گنت حقائق مرقوم ہیں کیسے وجود میں آ گئی؟ تو یقیناً اس کائنات کا نظم و ضبط اور ترتیب، حکمت اور ثنائی کے یہ حیرت انگیز مظاہر کسی حادثے یا اتفاق کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ ایک بے مثل خالق اور عظیم مدبر کی تخلیق ہیں۔ جب سائنس کا مطالعہ شروع کریں تو یہ خیال شروع میں آتا ہے کہ بہت جلد زندگی اور عقل و شعور کے سرچشموں کے متعلق مکمل علم حاصل ہو جائے گا، لیکن جوں جوں علم میں اضافہ ہوتا جائے گا یہ حقیقت منکشف ہوتی جائے گی کہ انسانی علم ان ماورائی حقائق کی ابجد سے ناآشنا ہے۔ انگلستان کا ایک طبیب جارج ارل ڈیوس کہتا ہے کہ میں مدت سے کائنات کے پیچیدہ نظام کا مطالعہ کر رہا ہوں اور اس نتیجہ پہ پہنچا ہوں کہ ایک ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر جگہ ایک حیرت انگیز نظم و نسق پایا جاتا ہے۔ روشنی کی ہر شعاع، قطرہ شبنم کی ہر لرزش اور ہر فطری و کیمیائی تغیر پابند آئین ہے۔ یہ امر ناقابل تصور ہے کہ یہ نظم و ضبط اور یہ ترتیب کسی ناظم کے بغیر خود بخود وجود میں آ گئی۔ انسانی بدن میں آنکھ، کان، ناک، دل، جگر، دماغ اور اس قدر پر اسرار پیچیدہ مشینیں ہیں کہ انسان انہیں سمجھ تک نہیں سکتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا خالق کون ہے؟ جواب ایک ہی ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔